شب صبح تک سونا تجھے، یہ سب کام کرنے کے بعد دن کو بھی کھیل کود کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، شام کو بھی نافرمانیاں کر رہا ہے، صبح بھی نافرمانیاں کر رہا ہے، تو اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں شرم نبی خوف خدا، یعنی دن کو بھی زندگی نافرمانیوں میں گزار رہا ہے، شام کو بھی اللہ کی نافرمانیوں میں زندگی گزار رہا ہے۔ شرم نبی، نبی سے شرم بھی نہیں آ رہی ہے، شرم نبی خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، یعنی اللہ کے نبی سے بھی شرم نہیں آ رہی ہے، یہ بات بھی نہیں ہو رہی ہے، اور اللہ کا خوف بھی نہیں آ رہا ہے، تو شرم نبی خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ یعنی قرآن نے جو ارشاد فرمایا کہ دنیا کا جینا نہیں مگر دھوکے کا مال۔ اب حضرات دیکھیے، جو یہ دنیا ہے یہ ایک مسافر خانہ ہے، اس دنیا سے ہم نے سفر طے کر کے اگلی دنیا میں جانا ہے، جو نہ ختم ہونے والی زندگی بھی ہوگی اور وہ حقیقی منزل ہے۔ اب حضرات دیکھیے، یہاں آج اگر ہم کسی طریقے سے دنیا کی چیز پر دل جما لیتے ہیں اور دنیا کے ساتھ محبت کرنے لگتے ہیں، کسی بھی چیز پر کوئی بندہ عاشق ہو جائے دنیا کے اعتبار سے، اس کے ساتھ محبت کرنے لگ جائے کہ فلاں چیز کتنی خوبصورت ہے۔ اب مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بندے کی حکایت بیان کرتے ہوئے آپ مثنوی شریف میں لکھتے ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں، مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو دیکھا گیا وہ اپنے گھر کی جو دیوار تھی اس کے ساتھ محبت کرنے لگا، وہ دنیاوی اعتبار سے اپنے گھر کی دیوار کے ساتھ محبت کرنے لگا۔ محبت کرنے کا ماجرا یوں ہوا کہ جیسے ہی سورج چڑھا، سورج طلوع ہوا، سورج نکلا، اور سورج کے طلوع ہونے کے بعد سورج کی خوبصورتی کے ساتھ جو سورج کی روشنی تھی وہ اس کے گھر کی دیوار پر پڑ گئی۔ اب وہ گھر کی جو دیوار تھی وہ عام دیوار تھی، لیکن جیسے ہی سورج کی روشنی اس دیوار پر پڑی تو وہ دیوار چمکنے لگی۔ سبحان اللہ۔ اب وہ شخص اپنے گھر کی دیوار پر فدا ہو گیا، اس کے ساتھ محبت کرنے لگا کہ یہ کتنی خوبصورت چیز ہے، یہ چمکنے والی چیز ہے، اس کے ساتھ اس کی محبت ہو گئی۔ اب اس کی محبت جو ہے وہ کامل ہو گئی پورے طریقے کے ساتھ، وہ اس دیوار کے ساتھ محبت کرنے لگا، لیکن حضرات اب سورج صبح طلوع ہوا تھا، صبح سورج لگا تھا، روشنی اس دیوار پر پڑ رہی تھی، وہ دیوار چمکنے لگی، چمکتی رہی، چمکتی رہی، لیکن جیسے ہی شام کو سورج غروب ہوا، سورج چھپنے لگا، تو جو دیوار کی چمک تھی، جو دیوار چمکدار بنی ہوئی تھی، اب شام کو وہی دیوار بے نور ہونے لگی، اب دیوار کی چمک کم ہونے لگی، جو سورج کا نور اس پر پڑ رہا تھا، جو چمک پڑ رہی تھی وہ سورج کی وجہ سے چمک رہی تھی، لیکن جیسے ہی اس سورج کی روشنی ختم ہوئی دیوار کا نور بھی ختم ہو گیا۔ اب جب اس بندے نے دیکھا کہ میں نے اس کے ساتھ محبت کی تھی، یہ تو چمکدار تھی لیکن اب یہ بے نور ہو رہی ہے،
تو وہ بعد میں بڑا افسوس کرنے لگا کہ میں نے اس دیوار کے ساتھ محبت کی تھی، لیکن جو میری محبت کا جو ذریعہ بنا تھا اب وہ ذریعہ ختم ہو گیا، بعد میں پچھتانے لگا۔ تو حضرت مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ یہاں یہ تحریر فرمانے کے بعد فرماتے ہیں کہ جو دنیا کے ساتھ محبت کرتا ہے وہ پہلے یہی چیز اسی طریقے سے سمجھتا ہے کہ یہ دنیا بڑی خوبصورت ہے، یہ دنیا بڑی نفع بخش ہے، اس دنیا سے ہمیں بہت کچھ حاصل ہو سکتا ہے، اس دنیا میں ہم سب کچھ حاصل کر بھی سکتے ہیں، لیکن حضرات جو صحیح معنی ہے اس راستے سے بھٹک کر اگر ہم دنیا سے محبت کریں تو یہ مثل دیوار بن جائے گی۔ اور حضرات اگر اس زندگی کو ہم صحیح طریقے سے دنیاوی طریقے کے اندر اس زندگی کو گزارتے ہوئے نہ بلکہ اللہ کی رضا کے لیے گزارتے ہوئے اگر ہم اپنی زندگی کو گزاریں گے تو ہماری ہر سانس بھی ہمارے لیے قیمتی بن جائے گی، ہمارا چلنا بھی قیمتی بن جائے گا، ہمارا بیٹھنا بھی قیمتی بن جائے گا، ہمارا یہاں تک کہ سونا بھی قیمتی بن جائے گا، ہمارا جاگنا بھی قیمتی بن جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں انمول بن جائے گا۔ لیکن حضرات اگر ہم اس زندگی کو اللہ کی رضا کے علاوہ گزاریں گے تو ہمارا سب کچھ بیکار ہو جائے گا۔ لیکن حضرات دیکھیے آج ہمارا ایک معمول یہ بھی بنا ہوا ہے کہ فلاں شخص کو اللہ رب العزت نے دنیاوی مال اتنا دیا ہے، کیا پتا اللہ رب العزت اس سے راضی ہے، اللہ رب العزت اس کے ساتھ خوش ہے، اس کو دنیا کا مال دیا ہے۔ لیکن حضرات اس کے برعکس قرآن کیا ارشاد فرماتا ہے، لیکن اس سے قبل حضرات دیکھیے کہ آج کل زیادہ تر حضرات دیکھیے کہ اللہ کے بزرگوں کے ساتھ بھی لوگ اگر منسلک ہوتے کسی اللہ کے ولی سے بیعت بھی لیتے لیکن اس بیعت کے پیچھے بندے کی سوچ کیا ہوتی ہے۔ آج کل اگر ہم مرید بھی کسی اللہ کے ولی سے ہو رہے، کسی مرشد کے ساتھ اپنا ہم سودا کر رہے، اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے کر ہم بک بھی رہے، لیکن حضرات ہماری اس کے پیچھے سوچ یہ ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے ولی کے ساتھ منسلک ہوئیں گے تو ہماری مشکلیں بھی دور ہو جائیں گی، ہم ہر جو ہے گھاٹے سے محفوظ رہیں گے۔ اور حضرات دیکھیے آج کل زیادہ تر سننے میں بھی یہ آتا ہے کہ فلاں شخص یہ کہتا ہے کہ میں فلاں پیر کے ساتھ منسلک ہوا تو میری دنیاوی پریشانیاں سب دور ہو گئی اور مجھے اللہ رب العزت نے مالدار بنا دیا۔ اب حضرات دیکھیے یہ پیری مریدی کبھی اس کو یہ نام دیا جاتا تھا کہ رشد و ہدایت نصیب ہوتی ہے، کہ پیر کے ذریعے سے بندے کا ایمان جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے، اور پیری مریدی کو کبھی یہ نام دیا گیا تھا کہ اس پیری مریدی کے ذریعے بندہ کامل مومن بن جاتا ہے۔ کامل مومن بننے کے بعد اپنے مرید جو پیر کے ہوتے ہیں وہ اپنے پیر کے ساتھ اس طریقے سے سودا کرتے ہیں کہ اے میرے پیر، اے میرے مرشد، میرے حق میں یہ دعا کریے کہ جب میں اس دنیا سے جاؤں تو ایمان لے کر جاؤں، سبحان یعنی اللہ، جب میرا خاتمہ ہو تو علی الایمان خاتمہ ہو۔ لیکن حضرات دیکھیے آج اسی پیری مریدی کو ہم نے صرف جو ہے اسی لیے یہی سمجھا کہ ہم مالدار بن جائیں گے، ہم گھاٹے سے محفوظ رہ جائیں گے، اور آج دیکھیے حضرات کوئی ایک ہی شخص ہوگا
جو یہ سوچ رکھتا ہوگا کہ میں اللہ کے ولیوں کے پاس اور فضل و علم والوں کے جو اللہ رب العزت نے فضل والے لوگ بنائے ہیں ان کے پاس یا مزارات اولیاء پر کوئی ایک ہی بندہ ہوگا جو اس سوچ کے ساتھ جاتا ہوگا کہ میں اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جاؤں گا یا مزارات مقدسات پر جاؤں گا، وہاں جا کر اللہ کے ولی سے یہ دعا کرواؤں گا اور اللہ کے ولیوں کے مزارات پر جا کر میں اپنے لیے یہ دعا کروں گا کہ جب میرا خاتمہ ہو تو علی ایمان خاتمہ ہو۔ اور حضرات دیکھیے پھر آگے کہ ہم اس دنیا کے اندر اس طریقے سے مگن ہو گئے کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، اور پھر حضرات جو آنے والی زندگی ہے اس کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہاں ہم نے حقیقی معنوں میں زندہ رہنا ہے، وہ زندگی ختم نہ ہونے والی ہے۔ لیکن حضرات قرآن اور ارشاد فرماتا ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا علیہم ابواب کل شیء۔ یعنی حضرات دیکھیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث مبارکہ ہے کہ جب آپ کسی ایک شخص کو دیکھو کہ وہ صبح شام اللہ رب العزت کی نافرمانیاں بھی کر رہا ہے اور کھلم کھلا گناہ بھی کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت اس کو دولت بھی دے رہا ہے۔ حضرت قابل غور بات ہے کہ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی شخص کو آپ دیکھیں کہ وہ کھلم کھلا گناہ بھی کر رہا ہے اور نافرمانیوں کے اندر ملوث بھی ہے، لیکن وہ عیش و آرام کے ساتھ زندگی بھی گزار رہا ہے، اس کو دن بہ دن دولت بڑھتی ہوئی بھی مل رہی ہے، تو اللہ کے حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ دولت اس کے لیے نعمت نہیں ہے بلکہ عذاب ہے۔ اللہ رب العزت اس کو ڈھیل دے رہا ہے، وہ جتنی بھی زیادہ نافرمانیاں کر رہا ہے اللہ رب العزت اس پر دنیا کے جو دروازے ہیں وہ کھول رہا ہے۔ تو قرآن ارشاد فرماتا ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، اور لوگ اللہ کے ذکر کو بھول گئے، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ۔ جب آپ اس آیت کی تشریح پڑھیں گے تو سب پتا چل جائے گا کہ اللہ رب العزت ان لوگوں پر زیادہ دنیا کی دولت کے دروازے کھول دیتا ہے تاکہ وہ آگے زیادہ نافرمانیاں کرتے رہے اور وہ اس سوچ میں رہے کہ میں جو نافرمانی کر رہا ہوں یہ بالکل ہی کم چیز ہے، اللہ رب العزت مجھے نواز رہا ہے، اللہ رب العزت مجھے دولت و شہرت دے رہا ہے، لیکن قرآن ارشاد فرماتا ہے، حضور کی حدیث بھی ہے کہ اس کے لیے یہ نعمت نہیں ہے بلکہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے لیے عذاب ہے، اور اس کے لیے یہ رسی ڈھیلی کی ہوئی ہے، اور وہ اس ڈھیل کے ذریعے سے جب آگے چلتا رہے گا، جب وہ دنیا کے دروازے دیکھتا رہے گا، یہاں تک کہ چلتے چلتے اس کی یہ ڈھیل والی جو رسی ہے یہ اس کو جہنم کے دروازے پر لے کھڑا کرے گی۔ اور حضرات آج جو قرآن نے ارشاد فرما دیا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعٌ، یعنی جو دنیا کا جینا ہے نہیں مگر دھوکے کا مال۔ اب اسی زندگی کو انمول بنانا ہے، اسی زندگی کو کامیاب بنانا ہے، زندگی پوری تو کیا ہر سانس بھی اللہ رب العزت ہر سانس کے بدلے میں بھی اپنے بندے کو کل قیامت کے دن جزا نصیب فرمائے گا۔ کام تو دور کی بات، افعال تو دور کی بات، قول تو دور کی بات، زبان سے اللہ کی عبادت کرنا تو دور کی بات، جب اللہ کا فرما بردار بندہ بن جائے گا تو ہر ایک سانس جو ہے اللہ رب العزت ایک سانس کے بدلے میں اس کو جنتوں کے اندر مقام اعلیٰ عطا فرمائے گا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں
دنیاوی مفاد سے جو ہے دینی امور کے ساتھ اللہ رب العزت ہمیں محفوظ عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں دنیاوی منفعت سے محفوظ عطا فرمائے. اور حضرات اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرے کہ اللہ رب العزت ہم سب کا ایمان پر خاتمہ نصیب عطا فرمائے. بوقت